محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، چونکہ اب ہر مسلمان جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی پیش کرتا ہے، اور قربانی اسی شخص کی قابل قبول ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے رائے خدا میں جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ابتداءً یہ چیز یاد رکھیں کہ سورہ کوثر جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قربانی کا جو ذکر ہے وہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ پہلے نماز کا حکم دیا اور پھر فرمایا وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ یہ جو وَانْحَرْ ہے یہ امر ہے اللہ کی طرف سے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ قربانی کا واجب اور ضروری ہونا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو اس بات کا حکم دیا نماز کا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کا ذکر پہلے ہے، دوسرے مقام پہ پھر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي۔ اب وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے رب کے دربار میں کہا کہ بے شک میری نماز، پھر کہا میری قربانی۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، اس پر میں تھوڑا کلام کروں گا لیکن آپ حضرات کی توجہ کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے حضرات گرامی، ہمارا جو معاشرہ ہے نا، آپ کی توجہ ہے، سبحان اللہ کہنا، معاملات ہے نا، ٹینشن پریشانی مہنگائی کا دور ہے، کیا پتہ کو کس سوچ میں بیٹھا ہوا ہو۔ معذرت میں ذرا ایک ضروری عمل کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور ہم اپنا موضوع انشاءاللہ پورا کر لیں گے۔ حضرات گرامی، ایک بات کی طرف توجہ چاہیے کہ اللہ نے قربانی کا جو حکم دیا ہے یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، پارہ نمبر 17 میں بھی ہے، آخری میں بھی ہے، 8 میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اکٹھی آیات میں یہ بھی کہا کہ مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جو عام گزارشات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ قربانی کے فضائل مسائل بھی بیان ہو گئے، اور اس میں جو میرے آپ کے لیے سبق ہے، مقصد قربانی ہے، اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے وہ بھی سنیں۔ فلسفہ کیا ہے، ایسا ہوا کیوں، اور اس وقت ہم جو لوگ ہیں نا مسلمان، آپ توجہ ہے نا سب کی، آپ شروع میں یہ بات سنیں اور اسے توجہ سے سنیں۔ ہمارا سب سے بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم بعض واجب کام کرتے ہیں، فرض ادا نہیں کرتے، ایک بات، اور بعض اوقات ہم نفلی اور مستحب کاموں میں جن کے کرنے پر ثواب تو ہے گناہ نہیں، ہم ان پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن جو فرض اور واجب ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، گھروں میں ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، سرے سے جمعہ آئے تو بھول کے خطبے کے ٹائم اندر چلا جاتا ہے، پھر 2 عیدوں کا موقع آئے تو وہ بھی گھر والے کہ ابھی تم گھر کیا کر رہے ہو، وہ بھی نئے کپڑے پہن کے مسجد میں چلا جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے اگر ان کے پاس دولت ہے لیکن وہ قربانی کریں گے، تو قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو جو ہے اس کی گہرائی میں جائیں۔ کائنات کا رب مجھ سے آپ سے جو تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اگر کوئی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو مسلمان ہے،
اس پر بھی اگر وہ ذی الحجہ کے جو 10واں دن ہے، فجر کے بعد مثال کے طور پر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ صاحب نصاب ہے، کلمہ پڑھتے ہی جو اس کے پاس دولت ہوگی اس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے. لیکن اب وہ قربانی تو کرے، لیکن زور کا وقت آئے کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا. عجب بندہ ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا. ہم جو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمانوں کے گھر ہی پیدا ہوئے نا. اب ہمارا بھی یہ ہے کہ جو صاحب نصاب میں بتاتا ہوں صاحب نصاب کون ہے. صاحب نصاب جو ہے قربانی اس پر واجب ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس میں بھی لوگوں کو مسئلے کا نہیں پتا کہ قربانی دے گا کون. ہمیں ایسے الحمدللہ کے لوگوں کو میں نے فون پہ بتایا، گھروں میں بتایا، جہاں رشتہ داروں کو بتایا، دوستوں کو بتایا کہ قربانی کے یہ مسائل سے آپ کے بھی بتائے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت مرد پر کئی سالوں سے قربانی واجب ہے، وہ دے ہی نہیں رہا. وجہ یہ ہے کہ اس نے خود پڑھنا ہی نہیں قربانی کے مسائل. اور اگر کوئی خطیب عالم مبلغ اسے پیٹے گا درس حدیث میں بیٹھو، قرآن میں جمعہ کا بیان سنو، اس نے آنا ہی کوئی نہیں، اس نے دین خاک سیکھنا. یہ سارے ذمے لے کر بندہ قبر میں چلا جاتا ہے. پھر وہاں جو حشر ہوگا تو وہ خدا جانے اور وہ بندہ جانے. بس اوپر مٹی ہوتی ہے، پھر میں ہونا بندہ دیکھ نہیں سکتے. لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ہمیں اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہم دین سیکھیں، اس رب کی عبادت کریں اور اس کی مخلوق سے محبت کر کے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور مخلوق کی ہمدردی اختیار کریں. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں. یہ مقصد ہے زندگی کا. اور ایمان سے بتائیں ہمارا مقصد زندگی کا کیا بنا ہوا ہے. میرے سمیت اگر ہمارا مقصد دین ہو تو پھر ہمیں قربانی کے مسائل پتہ نہ ہو، پتہ ہوں گے. جب مقصد ہی ہمارا نہیں ہے، جب ہم نے یہاں آ کے تو ایسے ہی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، کل شادی میں گزر جائے گا، پرسوں منگنی ہے، ترسوں مٹی کا، کل ختم ہے، پرسوں 11ویں ہے، اب میلاد آ رہا ہے، آگے پھر دوسرے کزن کی شادی آ رہی ہے، پھر بہن کی آ رہی ہے، میرا کاروبار یہاں پہنچا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. دنیا کے مشاغل میں گم انسان اللہ سے بھی دور ہو گیا، آخرت سے بھی دور ہو گیا، اور دینی مسائل کا تو پتہ ہی نہیں. مسلمان بھائی آپ یقین جانیے، ہم جب ختم شریف میں جاتے ہیں کہیں 40ویں میں تو لوگ مجھے بڑے زور سے کہتے ہیں خضر صاحب ماں کی شان بیان کریں. باپ کی شان میں بیان کرتا ہوں، لیکن میں انداز اپنا بدل کے عام خطبہ سے ہٹ کے بھی بیان کرتا ہوں. میں نے کہا ماں چلی گئی ہے نا دنیا سے، اب خطیب کو بنا کے پیسے لگا کے کہتے ہو جی 10 دیگیں چڑھا کے ماں کی شان بیان کرو، یہ اچھی بات ہے. لیکن کیا پتا اسی بندے کی پوری زندگی ماں اسی کی وجہ سے تنگ ہوئی ہو. میں مثال دے رہا ہوں، اسی کی وجہ سے رو رہی ہو، اور وہی صبح شام ماں کے آگے آنکھیں نکالتا ہو اور غصے سے بولتا ہو. ابا جی فوت ہو گئے تو پیر صاحب بھی آئے، خطیب صاحب بھی، مرید بھی، سارے دیگا چڑھیا جا رہی ہیں، فروغ تقسیم کیے جا رہے. کریں، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، سارے ثواب ختم محفل کرنا. لیکن آپ نے زندگی میں ابا جی کی خدمت بھی کی ہے. بات سمجھ رہے سارے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اب والد کی خدمت، والد کی فرمانبرداری، ابا جی کو راضی رکھنا فرض اور واجب ہے. ان کے جانے کے بعد تیسرا کل 40واں یہ سارے مستحب ہیں. کرو تو ثواب ہے، نہ کرو عذاب کوئی نہیں ہے. ہر جمعرات کی دعا یہ بھی مستحب عمل ہے، آپ کریں تو ثواب ہوگا، درجے بلند ہوں گے، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، بہت بڑے اجر کا کام ہے. لیکن پہلے یہ تو دیکھو یہ مستحب عمل ہے تو فرض تم نے ادا کیا تھا، تو فرض ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکانی پڑے. میری بات سمجھ گئے؟ تو یہاں جو قربانی ہم دیتے ہیں نا، جانور قربانی کریں، یہ ماں باپ دادا دادی کا 40واں 30واں کل، یہ تو ہم سارے کرتے ہیں. شادی کے لیے کپڑوں کے سوٹ سلوانا، تیاری کرنا، پیسے جمع کرنا، پھر شادی کے بعد کہاں کہاں وزٹ کرنا ہے نوجوان، اس پہ میٹنگیں کرتے ہیں. لیکن یہ کون کرے گا
کہ بھائی قربانی کا مقصد کیا ہے، اور قربانی اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جو نمازی ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، دکھلاوے کے لیے تو قربانی کا ثواب ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بندہ صاحب نصاب ہو گیا، صاحب نصاب کیا ہے جی؟ 52.5 تولہ چاندی۔ کتنا میں نے بتایا؟ بولیں سارے حضرات بولیں، بزرگ بھی بولیں، جوان بھی چپ نہ رہے۔ میں سپیکر پہ بول کے بتا رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہے نا، بولیں تاکہ آپ میرے پیارے لوگوں کو مسئلہ بھی یاد ہو۔ 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر یا اس سے زیادہ کسی بندے کے پاس جب رقم جمع ہو جائے، سونا چاندی مال تجارت جو کچھ ہے وہ، اور اپنی ضروریات سے ہٹ کر جو کچھ گھر میں ہے، یہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے نا سال کے بعد، اس کا مسئلہ اور ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ میں یہاں پہ فرق ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلہ میں یہ ہے کہ آپ ضروریات حاجت کا مسئلہ، اور اس میں فرق یہ آتا ہے کہ آپ زکوٰۃ سال کے بعد دیں گے، سال کے بعد وہی دن 10 محرم، یکم ربیع الاول، یکم رمضان مبارک کا پلٹ کے آئے، وہی گھڑی وہی دن ہو، وہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں سونا ہے، چاندی، مرد ہے یا عورت ہے، الگ الگ، جس کا مالک ہوگا قربانی اس پہ واجب ہے۔ آپ کے اپنے گرمیوں کے سوٹ ہیں 4، سردیوں کے 4، کتنے ہو گئے؟ لیکن یہ آپ کی ضرورت کہنا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے گھروں میں کپڑا پڑا ہوا ہے، جس سے آپ کہتے ہیں جی کپڑے میں ٹوٹا پیا ہوا، 1 سوٹ 2 سوٹ 10 سوٹ بغیر سلائی کے آپ کے اپنے ذاتی پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اکاؤنٹ ہوں گے۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ موبائل آپ کے پاس 2 ہیں، ایک بکسے میں رکھا ہوا ہے، دبئی سے بھیا نے بھیجا تھا یا یہاں، اور ایک ضرورت میں ہے، دوسرا ضرورت میں۔ اگر دونوں ضرورت میں تو پھر شمار نہیں ہوں گے، لیکن ایک بالکل فالتو ہے، اس موبائل کی قیمت کو بھی شامل ہے۔ مجھے ایسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، بولتے ہی نہیں آپ، کچھ بولے تو صحیح، مجھے پتا چلے کہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی۔ اب جو فالتو موبائل ہے وہ بھی شمار ہے کیا ہے؟ جوان تسی بولو نا ریاضی سے جڑے اتھا بیٹھے ہو دماغ تے دل نہ وہ بولو، جڑا کار گیا مارکیٹ نیچے ہے اٹھ کے آ گیا اس کو چھٹی ہے جی۔ جو فالتو موبائل ہے اس کو بھی شمار ہے، سکے کبھی تو وہ کڑائے میں آیا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ کے گھر میں کمپیوٹر ہے، وہ آپ کا اپنا ہے یا لیپ ٹاپ ہے، کوئی شے ایک ضرورت کی ہے، دوسری آپ نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے پیک کر کے، ضرورت میں نہیں ہے، اس کو بھی شمار ہے۔ فریج ہے، مشین، کوئی بھی اور شے گھر میں کپڑے دھونے والی، وہ 2 ہیں یا 3 ہیں، ایک تو ضرورت میں ہے ایک تو فالتو ہے، ان کو بھی شمار ہے۔ ایک گھر مری میں ہے، وہاں جا کے گرمیوں میں رہتے ہو، راولپنڈی یہاں پہ سردیوں میں رہتے ہو، یہ دونوں گھر ہے آپ کی ضرورت۔ لیکن ایک تیسرا گھر ہے کہیں جو آپ کی ضرورت میں نہیں ہے، کرائے پہ لگایا ہے یا کہیں پہ ہے، ضرورت میں نہیں ہے، فالتو پڑا ہے، اس گھر کو بھی قیمت شامل کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں گھر میں ضرورت کے علاوہ جتنی حاجت اصلیہ جو آپ کی ضرورت زندگی ہیں، ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں گھر میں بڑی ان سب کو اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ رقم بنتی ہے ان کی قیمت، تو آپ صاحب نصاب ہیں میرے بھائی، میرے بزرگ، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر یہی مال، اس کی مال کا آپ کی 4 بہویں ہیں، 3 ہیں، تو تینوں چاروں الگ سے اپنی قربانی دیں گی۔ آپ کے 2-3 بیٹے ہیں، آپ نے ان کو الگ سے، وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنی قربانی الگ سے دیں گے۔ ابا جی کا اپنا کاروبار ہے، وہ صاحب نصاب بن گئے، صاحب نصاب پتہ لگ گیا نا، وہ الگ سے قربانی دیں گے۔ بیوی کے
پاس سونا اور پیسے ملا کر بھلے ایک انگوٹھی ہو یا ایک تولہ ہو، لیکن اس کے پرس میں بینک میں 500، 1000، 5، 10,000، 50,000 جتنا پیسہ ہے وہ پیسہ اس کی اس بالی انگوٹھی کے ساتھ زیور کے ساتھ ملایا جائے گا، دونوں ملیں گے۔ اگر دونوں مل کر اس عورت کے پاس قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، وہ خاوند کا نہیں، بھائی باپ کا نہیں، وہ خود مالکہ ہے، اب وہ صاحب نصاب ہے، یہ عورت الگ سے اپنی قربانی ادا کرے گی۔ بات سمجھ آئیے؟ اسی طرح آپ کے گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک باپ، چاروں الگ کاروبار کر رہے ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں، ابا جی الگ ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس دفعہ دادے اور اپنی قربانی کرنا، میں اس بار نکے پتر کی طرف کرنا، نہیں، نکے پتر اور اپنی کرن، بڑے اپنی کرن، درمیانے اپنی کرن، چوتھا اپنی کرے، ابا جی تسی اپنی کرو، چاروں صاحب نصاب ہو، چاروں اپنی کرو۔ اور اگر 7 بیٹے ایک باپ ہے، 8 کو اللہ نے دیا ہے، 8 الگ الگ صاحب نصاب ہو کے اپنا اپنا بزنس کاروبار کرتے ہیں، یا اگر کاروبار نہ بھی کریں ان کے پاس اتنی رقم ہے اور 52.5 تولہ چاندی، اگر یا وقال صاحب تسی بھی بیٹھے ہوئے تو ریٹ پتہ ہے، تو میرے خیال سے 52.5 تولہ چاندی اس وقت 90,000 یا اس سے زائد رقم بن رہی ہے۔ پھر فرض بطور مثال آپ مارکیٹ میں پتہ کر لینا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے، وہ پتہ کر لیں۔ اگر وہ 90,000 بنتا ہے تو معنی کیا نکلا کہ عید کے 10ویں روزہ، 10واں دن ذی الحجہ شریف کا، 10 ذی الحجہ طلوع فجر کے بعد، 10 ذی الحجہ کا دن 1، 11 کا 2 اور 12ویں کا مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، ان 3 دنوں میں کوئی بھی عورت یا مرد کسی وقت بھی صاحب نصاب ہو جائے، 10 ذی الحجہ وہ غریب تھا، کسی نے اس سے پیسے لیے ہوئے تھے یا کوئی مسئلہ تھا، یا اچانک اس کو اللہ نے مالدار کر دیا، 11 ذی الحجہ کو جانور لے اور فوراً قربانی پیش کرے، اور 10 اور 11 کو نہیں تھا، صاحب نصاب 12 کو بنا ہے، اب تیسرے دن جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ بات سمجھ رہے ہو سارے کہ نہیں؟ یہ جو مسئلہ ہے نا دیہاتوں میں، شہروں میں، نہیں جی پچھلے سال اصل دادے اور نے دی تھی، دادا اور کی خیر قبر بھی تھی، اور اس پہ اپنی قربانی واجب ہے، وہ دیتا ہی نہیں، اور یہ اپنی بیوی اور دادا پردادا اور ماں باپ جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے دے رہا ہے۔ بھائی ماں باپ کی طرف سے، فوت شدہ بیوی کی طرف سے، حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے، توجہ کرنا، سارے توجہ ہوگی تو مسئلہ سمجھ آئے گا، اے سجے کبے کھو گئے تو پھر کر گئی، ان فوت شدگان کی طرف سے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، یا آپ کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی طرف سے جو مر گئے تو زندہ ہی قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی تب ہوگی جب پہلے آپ پہ اگر واجب ہے، آپ اپنا واجب ادا کریں، پھر ان کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے، لوگوں پہ خود قربانی واجب ہے، وہ خود دیتے نہیں اور اپنے فوج شدگار کی طرف سے کر رہے ہیں، تو جب آپ مسئلے نہیں سیکھیں گے تو حال برا ہوگا۔ اب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں چلو کسی کا نام کیا لینا، میں مثال کے طور پر ایک نام قائم کرتا ہوں، توجہ دیجیے، ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن، کیا نام ہے؟ بولو نا کیا نام ہے؟ وہ 50 سال کا ہے، 40 کا یا 100 کا، وہ صاحب اختیار ہے، اس کے پاس کاروبار ہے اپنا، یا پیسے ہی کما رہا تھا جوانی میں، اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ عید کے دن 3 دنوں میں جس کا قرض دینا تھا قرض دے دیا، اب جو کھانے پینے کی چیزیں لانی تھی وہ لے آیا، اس کے بعد اس کے پاس اتنی دولت، گھر کے کپڑے، انسلے کپڑے جو سوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شمار کرے، موبائل کوئی گھر میں فالتو نیا پڑا ہے، کمپیوٹر پڑا ہے، لیپ ٹاپ پڑا ہے، کپڑے دھونے کی مشین ہے، فریج ہے، استریاں فالتو پڑی ہیں، جتنی کمرے میں وہ سارا مال جو حاجت اصلیہ میں نہیں، یعنی اس کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوتا، ویسے اس میں رکھا ہے کہ یہ خراب ہوئی تو اس کے بعد میں دوسری نئی نکال کے استعمال کروں گا، اس شے کو بھی کاؤنٹ کیا جائے، جو بینک میں پیسے ان کو بھی، جو سجے کھپے 2 جماعت آگے لیجیے بھی شمار ہو سن، جی، اور جس کو قرض دیا ہوا اسے پتہ 5-10 مہینے بعد قرض واپس لوٹ آئے گا،
اس کو بھی شمار کرے، پھر جو بکسے میں پیسے رکھے ان کو بھی، اور اگر کوئی پچھلے سرے کا بکسہ وہاں اس نے گھر والوں سے چھپا کے رکھے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، اس پیسے کو بھی شمار کرے۔ یہ سارا کچھ شمار کرنے کے بعد اگر اس عورت یا مرد کے پاس عاقل بالغ آزاد ہو، مسلمان ہو، یہ شرط ہے، بس اس کے بعد وہ چاہے آپ کی 5 بہویں ہیں یا 3 ہیں، تینوں پر ہے تو تینوں قربانی الگ سے کریں گی۔ خود وہ صاحب نصاب ہے، مالک ہے، مختار ہے اس مال کی۔ تو اسی طرح عبد الرحمان صاحب کے 7 بیٹے ہیں یا 10 ہیں یا 5 ہیں، وہ پانچوں الگ الگ کاروبار کرتے ہیں، 5 7 10 سارے صاحب نصاب ہیں۔ سارا کچھ جمع کرنے کے بعد 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد رقم ان کے پاس موجود ہے، تو میرے پیارے بھائی اس مرد عورت کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ کے بہو کی شادی ہوئی ہے، نہیں، اور آپ کی بیٹی جو ہے گھر میں وہ شادی شدہ ہوتا نہیں، وہ بالغ ہے، شادی نہیں ہوئی، وہ کماتی ہے، یا اس کو لوگوں نے عیدوں پہ ہدیہ دیا، یا اس کو آپ نے خود سونا اس کے ملک کر دیا کہ جا تو مالک ہے، پھر بھی وہ صاحب نصاب اگر بن گئی ہے۔ یہاں ایک ضروری مسئلہ جو عوام کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ایک عورت کے پاس صرف ایک انگوٹھی ہے یا 1 تولہ سونا ہے، ایک انگوٹھی کی قیمت اس وقت اگر 30 یا 50 ہزار ہے، لیکن اسی خاتون کے پاس 50 یا 60 ہزار نقدی اپنا ذاتی پڑا ہے، اور یہ انگوٹھی بھی اس کی ذاتی ہے، وہ عورت شادی شدہ ہے یا شادی شدہ، جوان ہے یا بوڑھی ہے، اس سے شریعت کو سروکار نہیں، بس بالغہ ہونی چاہیے، آزاد مسلمان عاقلہ ہونی چاہیے۔ وہ عورت الگ سے قربانی کرے گی، مرد بھی اسی طرح الگ سے قربانی پیش کرے گا۔ اب یہ جو میں نے مسائل پیش کیے ان کو ذرا اپنے سامنے لائیے نا، ایسے اپنے گھر محلے رشتہ داروں کا جائزہ لیجئے۔ میں آپ کو ممبر رسول سے کہتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاکستان و آزاد کشمیر میں تقریباً 60 50 70% لوگ مرد اور ایسے ہیں جن پہ قربانی واجب ہے مگر وہ قربانی ادا نہیں کرتے۔ اس کی ایک ہی صرف وجہ ہے کہ یہ نہ خود وہ قربانی کے مسائل کبھی زندگی میں پڑیں گے، اور ان کے علماء پیٹ کے مر جائیں گے کہ جمعے کو وقت پہ آؤ، یہ جو شام کے بعد درس حدیث ہوگا قربانی کے مسائل بیان ہوں گے، یہ سیکھو۔ اور یہ جو ہمارا جوان ہے جو گلیوں میں گھنٹے گزار دیتا ہے شادی حالوں میں، اور بڈھے جو چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی مرتے دم تک وہ مسائل نہیں سیکھیں گے۔ اور ہوگا کیا جب ہم دنیا سے جائیں گے، قیامت کے دن روبرو میں خدا پیش ہوں گے، اللہ کہے گا 60 سالہ زندگی میں تم پر تو 30 سال سے قربانی واجب تھی، ہمارا حساب پیش کرو۔ نماز تو ایسے پڑھتا، ہمارا حساب پیش کرو۔ نماز میں کوئی مسئلہ اسے پتا نہیں جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہو رہی، اللہ ڈبل سزا دے گا، ایک نہ سیکھنے کی اور دوسری غلط پڑھنے کی۔ ایسے ہی آپ میں سے کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی فلاں دیہات میں یا شہر میں فلاں مرد عورت کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو آپ کہیں گے اللہ اس لیے میں نے قربانی نہیں کی، پھر آپ کو ڈبل سزا ملے گی۔ آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا اللہ بڑا غفار ہے، معافی دے دے گا، سب فقہاء نے لکھا ہوا ہے ڈبل سزا، ایک قربانی کے مسئلے نہ سیکھنے کی، دوسرا قربانی نہ کرنے کی۔ اب وہ رب ہے وہاں وہاں تو چلے گی نہیں، اللہ کہے گا ڈرائیور تو بن گیا، انجینئر بن گیا، مکہ مدینہ حج عمرہ کے لیے پہنچ گیا، اور یہاں تو نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، درزی بن گیا، مفتی عالم بن گیا، تو یہاں پر انجینئر وکیل بن گیا، تو نے بیٹوں کے لیے بڑے بڑے کاروبار بنا لیے، خود اور اپنے بچوں کو تو کیا دین نہیں سکھا سکتا تھا؟ تو اب ڈبل سزا دی جائے گی۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اس لیے جب میں نے یہاں 3-4 سال مسلسل زکوٰۃ کے مسائل چونکہ فرض ہے، یقین جانے میں ابھی بھی کچھ لوگ میرے سامنے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ترجمہ نوجوانوں اور لوگوں نے بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اے میرے پیارے بھائی، لیکن تو نے جو جمعے کا 1:15 کا ٹائم فکس کر کے رکھا ہوا ہے، جب تو اسی پہ آئے گا، جب 1:05 تیرا فکس ٹائم اسی پہ آئے گا، تیری زندگی 30 40 سال 50 70 جب تو خود کو نہیں بدل سکا اور ان کو کیا بدلے گا؟ توجہ کریں نا، جب تو اپنے نفس کو لگام ڈال کے مسجد میں پونے خود نہیں لا سکا اور ان کو کیا تربیت کرے گا؟ ہاں تیری مجبوری ہے
تو نے کہیں اسکول کالج سے بچے لانے ہیں، تیرے دفتر کا مسئلہ ہے، کوئی شرعی عذر ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ بیماریاں ساریاں دینی مسائل تے نہ لے آیا کرو. خدا کا واسطہ ہے تمہیں یہ جمعے والے دن سارے عذر تے بیماریاں نہ پیش کریا کرو. قیامت کے دن خدا پوچھے گا. اور یہ دینی مسائل سیکھنا اس لیے میں نے آپ کو بتایا اولیاء اور نبیوں کی یہ صفت ہے، شان ہے کہ وہ فرض ادا کرنے کے بعد راتوں کو اٹھ کر نفلی عبادت ادا کیا. کیا کرتے تھے؟ بولو سارے نفل پڑھا کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے فرض ادا کرنے کے بعد جب بندہ نوافل پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ارے اللہ ہاتھ پاؤں بننے سے پاک ہے. تو مانا محدثین نے یہ کیا کہ ماننا یہ ہوتا ہے وہ فرض ادا کرنے کے بعد واجبات ادا کرنے کا، یعنی وہ نماز ادا کرتا ہے. اگر صاحب نصاب ہے تو حج ادا کرے گا، صاحب نصاب ہے تو زکات ادا کرے گا، بالغ ہے تو روزے رکھے گا، اور ماں باپ کی خدمت اس پہ واجب فرض ہے، ان کی اطاعت اور خدمت کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا. یہ سب کرنے کے بعد اب وہ نفلی عبادت کی کثرت کرے گا. اللہ کہتا ہے فرض کی ادائیگی کے بعد وہ جو نفل پڑھتا ہے اس وجہ سے میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. آنکھیں اس کی ہیں، دیکھنے کی قوت میری آ جاتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی قوت بولو میری آ جاتی ہے، بولو نا. پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی قوت میری آ جاتی ہے. کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی قوت اس کی آ جاتی ہے. یہ عام ولی کے بارے میں میرا تیرا رب فرماتا ہے. اور ولی کے کان ہیں، طاقت خدا کی ہو جاتی ہے. اللہ اس کے کانوں کو اتنی پاور دیتا ہے کہ میرے لیے گولنے میں رہ کر مدینے کی آواز سن لیتا ہے. میں اور تو نہیں سن سکتے ہیں. داتا علی بھدویری لاہور میں رہ کر کعبہ لوگوں کو دکھا سکتا ہے چونکہ اس کی آنکھوں میں خدا کے جلوے آ گئے ہیں. اور پھر بتاؤ اگر نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے، نبیوں کے امام میرے آقا کا مقام کیا ہو؟ نبی نے نام دینا ہاتھ چک لیا کرو. تاجدار ختم رجوع نار لگے تو لب تو بولیا بھی کرو. کیا پتہ آپ سے پوچھ لیا جائے، نکلا نہیں کبھی ختم نبوت کے لیے زبان ہی تو ہلا دیتا ہے. بڑے بڑے بابو سیٹھ صاحب جڑے اپنی زبانوں سمجھنے کا سڑیاں زبانہ بہت سوڑیاں پاک ہیں. اسا کوئی اور کام کرسا انڈیا میں پتہ نہیں گانے گا سا تے بول سا بولیا کرو. اور جب نبی کا نام آئے، نبی کا نام لیا کر تاکہ تیری زبان پاک ہو جایا کرے. اور جس کا حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے. آج عمرے کوئی عبادت قبول نہیں. تاجدار ختم نبوت پر اونٹ 5 سال کا، اونٹ کتنی سالوں کا جی؟ 5 سال کا. گائے بھینس بیسا بیل 2 سال کا. کتنے سال کا جی؟ بکرا دمبا بھیڑ 1 سال کی. کتنے سال کی؟ یہ جانور قربانی میں لگیں گے، ان میں کوئی عذر عیب بیماری نہ ہو. باریک مسئلے ہیں وہ آپ پوچھتے رہیں. آپ نماز کے بعد فقیر حاضر ہے. ایک مسئلہ یہاں بڑا قابل توجہ ہے. حضور کی حدیث میں ہے کہ جانور قربانی کے لیے جب لو نا تو اچھا جانور لو، موٹا فربا تازہ، جو گوشت و صحت کے لحاظ سے اچھا ہو. ایک تو ہم نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. دوسرا دمبے کا مسئلہ جو ہے نا، بعض علماء بیان کرتے ہیں تو لوگ 6 ماہ کا ہی لے کے آ جاتے ہیں. 6 ماہ کا جو دمبے کا مسئلہ ہے کہ دمبا 6 ماہ کا کب قربانی میں لگے گا؟ جب وہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کے دمبے کے جیسا لگتا ہو. اگر 6 ماہ کا کمزور ہے، دبلا ہے، پھر بھی اس کی قربانی لگے گی. وہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے 1 سال کا دمبا بھیڑا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اتنا وہ لگے تو تب اس کی قربانی جائز ہے. نہیں لگتا تو پھر 1 سال کی. یہ قربانی سال کے بعد آتی ہے. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا
ہمارے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل کی سنت ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا نیکی ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ حسنہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، پارہ نمبر 8 ہے، جو ایک نیکی کرے اللہ کتنے بدلے میں نیکی عطا کرے گا؟ 10 کتنیاں؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس جانور کی اون ہو، جیسے دمبا پیڑیا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا پھر یہ سواری کے جانور قیامت کے دن سواریاں بن کر تمہیں پل صراط سے پار لگا دیں گے۔ یہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا مسئلہ ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ایک مسئلہ سارے بڑی توجہ سے سنیں، بہت اہم مسئلہ۔ جب ہم جانور قربان کرتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت اور دل میں ایک ذرے کے برابر خریدتے ہوئے یہ بات آ گئی کہ اگر میں قربانی نہ دوں گا تو میرے خالو ماموں پھپھا پڑوسی دادا رشتہ دار کیا کہیں گے، آپ کی قربانی رائے خدا میں رائے گاہ ہے۔ صرف قربانی کی بات نہیں، زندگی میں جو بھی نیکی تم نے کی ہوگی میرے مسلمان بھائیوں، اور ابھی میں تقریر کر رہا ہوں نا، اگر میرے ذہن اور نیت میں یہ ہے لوگ مجھے کہیں بڑی سونی تقریر کی تھی، میرے ہاتھ چومن تو میری عزت کرن، مجھے اس تقریر کا ایک جو ذرہ دھوپ میں اڑ رہا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ریاکاری نیکیوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ آج اس اجتماع میں یہ نیت کر کے اٹھو، اے اللہ آج کے بعد ہم چاہے نماز پڑھیں، قربانی کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، تیرے بندوں کی خدمت کریں، مالک ہمارا ہر عمل صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا۔ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے کائنات کا رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن قرآن میں دونوں مقام پہ پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ قربانی سے پہلے بولیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک ہو، حاضر بیٹھے ہو سارے۔ قربانی سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، اماں جی فوت ہو گئے، قاری صاحب جو مراد بھی دعا ہے، دعا واسطے آئے ہو، پیر صاحب تسی بھی آئے ہو، خلیفہ صاحب تسی بھی آئے ہو، اس ماں کی زندگی میں تم نے خدمت بھی کی ہے جو تم پہ فرض اور واجب تھی، ٹھیک ہے، اور تو نماز خود نہیں پڑھتا، 40ویں کل کرا رہا ہے، اور سمجھ میرے مسلمان بھائی، جو عبادتیں فرض ہیں پہلے انہیں ادا کرو، پھر بعد میں اللہ باقی بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ نہیں؟ فرض اور واجبات سے ہم بہت دور ہیں۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، اور اس کے ساتھ ایک اور پیغام تھا، وہ میں چندے سے پہلے 1 منٹ دے دوں گا، چونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا۔ کھڑے ہو جائیے۔